بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی سعودیہ میں نرس تھی۔ وہ چھٹی لے کر آئی تو ہر رات پھٹکری بستر میں لے جاتی، پوچھتا تو کہتی سعودی عرب میں ہر عورت پھٹکری سے اپنی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے ارمینا سے شادی کی تھی۔ وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی اور بچپن سے سعودی عرب میں مقیم تھی۔ میرا نکاح ارمینا کے ساتھ ویڈیو کال پر ہوا تھا اور اس وقت نہ وہ پاکستان آ سکتی تھی اور نہ میں سعودیہ جا سکتا تھا، اور ہماری شادی جلد از جلد گھر والوں نے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ارمینا کے والد بیمار تھے اور ان کا اصرار تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ارمینا کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی ماں اور اپنے ماموں کی ضد کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نے کبھی ارمینا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں نے نکاح کے وقت اسے ویڈیو کال میں دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ اس کے بعد کافی عرصہ وہ سعودی عرب میں رہی اور میں پاکستان میں رہا، لیکن ہم دونوں کی فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ اسے نہ جاننے کے بعد کہ اب وہ میری منکوہا ہے، دوری کا عذاب میں بہت مشکل سے جھیل رہا تھا۔ نکاح سے پہلے مجھے کبھی ارمینا کا خیال بھی نہیں آیا تھا، لیکن نکاح میں قدرتی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ہم دونوں ساری رات ویڈیو کال پر بات کرتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ میرے پاس چلی آئے، لیکن یہ دوریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ لیکن ویڈیو کال سے ملنے کی تڑپ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ارمینا نے بے حد اصرار کیا کہ میں سعودیہ آ جاؤں اس کے پاس، لیکن میں بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی میرے کاغذات بننے میں بہت دقت پیش آ رہی تھی۔ اس لیے میں نے ارمینا سے کہا کہ تم ہی چھٹی لے کر پاکستان آ جاؤ، میں اسے جلد سے جلد ملنا چاہتا تھا۔ ارمینا سعودی عرب کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں نرس تھی، اس لیے چھٹی لینا بے حد مشکل تھا، لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد اسے چھٹی مل گئی اور وہ پاکستان چلی آئی۔ شاید وہ بھی مجھے ملنے کے لیے بے تاب تھی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کاش میں اسے یہاں نہ بلواتا، کاش میں گھر والوں کے کہنے پہ نکاح نہ ہی کرتا، کیونکہ اس نکاح سے کرنا میرا پہلی غلطی تھی اور اسے پاکستان بلوانا میری دوسری بڑی غلطی تھی۔ وہ لڑکی جسے میں بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا، اس نے مجھے اور میری ساری زندگی کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ پاکستان آئی تو میں بہت خوش ہو گیا کہ میری بیوی میرے دسترس میں آ چکی ہے۔ ارمینا سے ملنے کی خوشی میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس نے یہاں آتے ہی مجھ سے عجیب سی فرمائش کی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ روبرو مجھ سے نکاح کر کے رسم و رواج کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ ویڈیو کال والے نکاح سے اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کیسی بات کر رہی تھی؟ اگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا ویڈیو کال کے نکاح سے، تو کیسے ایک غیر مطمئن دل کے ساتھ وہ اتنا عرصہ مجھ سے ویڈیو کال کرتی رہی تھی اور میری ہر فرمائش پوری کرتی رہی؟ اس نے اصولاً تو اگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا اور وہ اس نے نکاح کو نہیں مانا تھا تو پھر اسے مجھ سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور اس کی بات مانتے ہوئے اسے مسجد میں لے گیا اور روبرو اس کے ساتھ نکاح کیا تو اس نے کہا کہ اب اس کا دل مطمئن ہو گیا ہے، حالانکہ میرا دل پہلے سے بھی بالکل مطمئن تھا۔ پہلے جب فون پر نکاح کرنے کی بات ہوتی تھی تو مفتی حضرات کے مختلف فتوے ہوتے تھے، لیکن آج کے جدید دور میں جب دونوں فریقین ایک دوسرے کو روبرو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس نکاح میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ خیر میں نے اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس کی فرمائش پوری کر دی اور نکاح کے بعد اسے گھر لے کے آیا، لیکن مسجد میں نکاح کرنے والی بات میں نے گھر والوں کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ ان کو بتانے کا مطلب تھا بلا وجہ بکھیڑا کھڑا کرنا۔ میرے گھر والوں نے ارمینا کے کہے بنا ہی اسے بہت بنا سنوار کر باقاعدہ دلہن بنا کر اسے میرے سامنے پیش کیا تھا۔ میں ارمینا کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کو بے تاب ہو رہا تھا، مگر مجھے اچانک میرے دوست کے موبائل سے کال آ گئی۔ اس کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور جانے کس نے اسے ہاسپٹل پہنچایا تھا، اور ہاسپٹل والوں نے کال لاگ میں موجود سب سے پہلے نمبر پر کال کی جو کہ میرا ہی نمبر تھا۔ میں ساری بے تابی بھلائے بھاگا ہاسپٹل پہنچا۔ یوں پہلی رات کا موقع میں نے گنوا دیا تھا اور دوست کے لیے پوری رات اور پورا دن میں ہسپتال میں رہا تھا۔ جب میں واپس آیا تو شرمندہ تھا کہ شاید ارمینا کو میری یہ حرکت بری لگی ہو، مگر وہ بہت دریا دل لڑکی تھی۔ اس نے کھلے دل سے مجھے معاف کر دیا اور میرے دوست کی خیر خیریت دریافت کرنے لگی۔ سب گھر والوں کو حال احوال دینے کے بعد میں اور ارمینا اپنے کمرے میں چلے آئے۔ میں اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھتی،
وہ اچانک سے اپنا سوٹ کیس کھولنے لگی اور وہاں سے ایک چھوٹا سا شاپر نکالا۔ پہلے وہ شاپر ہاتھ میں چھپائے واش روم میں چلی گئی اور تقریباً 1 گھنٹے تک باہر نہیں نکلی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ شاپر لے کے واش روم میں چلی گئی اور اتنی دیر لگا دی۔ لیکن کیونکہ یہ ہماری پہلی باقاعدہ ملاقات تھی اور نئی نئی شادی تھی تو میں سے کوئی بھی ذاتی سوال کرنے سے ابھی جھجک رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس سے پوچھوں کہ وہ ٹھیک تو ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ واش روم میں بے ہوش ہو گئی ہے۔ پھر میں نے ارادہ بدل دیا کہ کہیں وہ دروازہ بجانے پہ شرمندہ نہ ہو جائے اور بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میں تھکا ہوا تھا اس لیے اس کا انتظار کرتے کرتے مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ ارمینا نہ جانے کب واش روم سے نکلی۔ جب میری صبح آنکھ کھلی تو وہ میرے برابر میں گہری نیند سو رہی تھی۔ کل رات میری شادی کی پہلی رات تھی جس کے لیے میں نے اس رات کے لیے بہت سپنے دیکھے تھے، اور وہ رات دوسری بار اسی طرح ضائع چلی گئی۔ میں اسے ملنے کی بےتابی دل میں لیے اسے بار بار خالی ہاتھ رہ جاؤں گا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ اگر میں سو بھی گیا تھا تو ارمینا کو مجھے جگانا چاہیے تھا۔ جب میں نے اسے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے گہری نیند سوتا دیکھ کر اس کا دل نہیں کیا کہ وہ مجھے جگائے۔ اس کی بات پر میرے دل میں اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، مگر اس کے بعد بھی اس پر بس نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ صبح کو میں کام پر چلا جاتا، شام کو گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہم دونوں، اور جب سونے کا وقت آتا تو وہ واش روم میں چلی جاتی اور گھنٹوں اندر رہتی۔ مجھے یہ بات اب بری طرح کھٹکنے لگی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے گریز برت رہی ہے۔ خیر، یہ سب میں نے ایک روز اس شاپر کے متعلق ارمینا سے سوال کر لیا اور اسے پوچھا کہ وہ روزانہ شاپر میں کیا لے کر باتھ روم میں جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ اس میں پھٹکری ہے۔ پھٹکری کا لفظ سن کر تو میں حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو خالص دیسی لفظ تھا، اسے مختلف زنانہ بیماریوں کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے پاکستان میں استعمال کیا جاتا تھا، اتنا تو مجھے معلوم تھا۔ لیکن سعودیہ سے آئی ہوئی ایک لڑکی پھٹکری یا کسی ایسی چیز کے بارے میں جانتی بھی ہوگی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں پھٹکری کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں تو تمہیں ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی سمجھتا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تم دیسی عورتوں والے کام کر رہی ہو، آخر پھٹکری سے تم ایسا کون سا کام لیتی ہو؟ یہ تو سراسر دیسی چیز ہے۔ میری بات پر وہ بولی کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ دیسی چیز ہے، اس کا استعمال منع ہے۔ یہ بہت سے مسائل کا ایک آسان اور سادہ سا حل ہے۔ مجھے بھی اس کی ضرورت کچھ عرصہ پہلے سے پڑنے لگی ہے، اور میں چاہے نرس ہوں مگر میں دیسی علاج پر زیادہ یقین رکھتی ہوں۔ ارمینا کے الفاظ پر میں سر ہلا گیا۔ اس کا جواب تو ٹھیک تھا، مگر اسے کیا مسئلہ تھا کہ وہ گھنٹے لگا دیتی تھی؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا مگر ارمینا نے اس پہ کوئی بات نہیں کی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ ارمینا کا یہی معمول جاری تھا، وہ پھٹکری کا بے بہا استعمال کرتی تھی اور اسے اس کی کیوں ضرورت تھی میں نہیں جان پایا تھا۔ میں اس معمول سے زچ ہو چکا تھا۔ شاید میں دنیا کے ان شوہروں میں سے تھا جو بیوی سے اپنا حق لینے کے لیے بھی ہچکچاتے رہ جاتے ہیں۔ میں بھی صاف الفاظ میں ارمینا سے اپنی خواہش نہیں کر پا رہا تھا، اور مجھے بہت ناگوار لگ رہا تھا کہ اس جیسی پڑھی لکھی لڑکی بھی میری کیفیت سے سراسر نظر چرا رہی تھی۔ ایک روز میں دن کے وقت دفتر سے چھٹی ہونے کی وجہ سے گھر میں موجود تھا۔ ارمینا گھر کے کاموں میں پوری طرح مصروف رہی تھی۔ تب میں نے ماں نے مجھے بتایا کہ ارمینا نے یہاں آنے کے چند دنوں بعد ہی گھر کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ وہ اب میری ماں کو بالکل کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ یہ بات بالکل قابل تعریف تھی، مگر ارمینا میرا دل برا کر رہی تھی۔ اسے گھر کے ہر فرد کا خیال تھا تو وہ میرا خواہش کا احترام کیوں نہیں کرتی تھی؟ میں نے خیال آنے پر چونک کر اپنی ماں سے سوال کیا کہ پھٹکری کا استعمال کس کس مرض میں ہوتا ہے؟ میری ماں نے میرے سوال پر حیرت سے مجھے دیکھا تھا اور پھر بہت ہلکے سے انداز میں ہنس کر بولی کہ تمہیں پھٹکری کا استعمال جان کر کیا کرنا ہے؟ میں نے لہجہ سرسری سا کرتے ہوئے کہا کہ میرا دوست جاننا چاہتا تھا کیونکہ اس کی بیوی پھٹکری کا بہت استعمال کرتی ہے۔ میری بات پر اماں نے سر ہلایا، بولی کہ بیٹا پھٹکری گھریلو استعمال میں بہت مفید ہے، یہ نظر بد سے بچانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اگر کسی کو بے اولادی کا مسئلہ ہو تو تب بھی مرد اور عورت پھٹکری استعمال کرتے ہیں۔ الغرض اماں نے مجھے پھٹکری کے بہت سے فوائد سنائے تھے جن سے میں مزید الجھ گیا تھا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی بات ارمینا پر فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی۔ اس کا پھٹکری لے جا کر باتھ روم میں بند ہو جانا اور گھنٹوں بعد نکلنا میرے لیے ایک الجھا ہوا سا معمہ بن گیا تھا۔
ارمینا فارغ ہو کر آئی تو میں نے اسے دیکھا، وہ ہنستی مسکراتی سب سے گھلی ملی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ پھٹکری کا استعمال کس وجہ سے کرتی ہے۔ جیسے ہی ہم دونوں اکیلے ہوئے میں نے مناسب الفاظ میں ارمینا سے پوچھ لیا اور کہا کہ ارمینا، تم پھٹکری کا استعمال کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں کوئی بڑا مسئلہ ہے تو میں تمہیں کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میری بات پر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی، بولی کہ نہیں، لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں میڈیکل کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ وہ مجھے اطمینان دلانے لگی کہ اسے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ اس نے سر ہلا دیا اور وہاں سے اٹھتے ہوئے واضح الفاظ میں بولا کہ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، مگر میں جلد لوٹ آؤں گا، تم آج اچھا سا تیار ہو جانا، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت مجبور ہو کر اسے واضح الفاظ میں اپنی خواہش بتائی تھی۔ وہ فرما برداری سے سر ہلا گئی اور میں دوست سے ملنے چلا گیا۔ میں واپس پہنچا تو ارمینا کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میرا موڈ خراب ہونے لگا۔ میں نے ارمینا کو خفگی سے اپنی بات یاد دلائی تو وہ شرمندہ ہو گئی اور میری بہن کو بولی کہ اس کے سر میں بہت درد تھا، اس لیے ارمینا نے اس کی جگہ برتن دھو دیے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیزاری سے بستر پر سو گیا۔ ارمینا کمرے میں آئی تو میں سوتا بن گیا۔ وہ کچھ دیر رک کر مجھے دیکھتی رہی اور پھر پلٹ گئی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا تو مجھے جھٹکا سا لگا، وہ وہی شاپر لے کر باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس روز اندازہ ہوا تھا کہ ارمینا کے لیے پھٹکری کا استعمال مجھ سے زیادہ ضروری تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا، اور ارمینا کا یہ مسئلہ اب میرے لیے وبال جان بنتا جا رہا تھا۔ میرے لیے کوئی بیماری معنی نہیں رکھتی تھی، مجھے مسئلہ اس بات پر تھا کہ ارمینا مجھ سے اپنا مسئلہ چھپاتی تھی۔ مجھے یہ بات بری طرح کھٹک رہی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا جو وہ مجھ سے چھپاتی تھی۔ اسی سوچ میں مبتلا میں نے وہ رات بھی ایسی ہی گزار دی اور اگلے روز میں اسی کشمکش میں الجھا ہوا سا دفتر میں کام کر رہا تھا۔ جب بریک ہوئی تو میرے ساتھ کام کرنے والی ایک ورکر لڑکی منہ دھونے کے لیے اٹھی اور اپنی عادت کے مطابق اپنے بیگ سے اس نے ایسا کچھ سامان اٹھایا۔ بے خیالی میں اس کے ہاتھ سے شاپر چھوٹ کر گرا تو میں اس کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ میں اپنے سامنے پھٹکری دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ میں پھٹکری دیکھ کر اتنا الجھ چکا تھا کہ بے ساختہ اس لڑکی سے پوچھ لیا کہ وہ منہ دھونے کے لیے پھٹکری کیوں لے جاتی ہے۔ وہ چھینپ کر بولی کہ دراصل میرے چہرے پر بہت زیادہ بال آنے لگے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں کسی سے سنا کہ ہر بار چہرہ دھونے پر پھٹکری چہرے پر لگانے سے بال آنا ختم ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں یہ پھٹکری کا چھوٹا سا حصہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں اور مجھے یہ فائدہ بھی دے رہی ہے۔ وہ لڑکی مجھے سب بتا کر وہاں سے چلی گئی اور میں حیران سا بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ارمینا بھی اسی لیے پھٹکری باتھ روم میں لے کے جاتی ہوگی، شاید اس کے جسم پر بال زیادہ آتے ہوں گے۔ ایک یہی خیال مجھے ارمینا کے لیے فٹ لگا تھا۔ میں گھر پہنچا تو ارمینا مجھے دیکھ کے جلدی سے کچن میں جا کر پانی کا گلاس بھرتی میرے پیچھے کمرے میں آئی اور معمول کے مطابق مجھے پانی کا گلاس پیش کیا۔ میں پانی لے کر پیتے ہوئے بھی ارمینا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے خالی گلاس پکڑاتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے بازو سے کپڑا ہٹا کر اس کا برہنہ بازو دیکھا۔ وہ میری حرکت پر حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں مرعوبیت سے اس کے بازو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازو کی جلد بالوں سے پاک اور نہایت صاف شفاف تھی۔ یہ یقیناً پھٹکری کے استعمال سے ہوا تھا، مگر جب میں نے ارمینا کی تعریف کرتے ہوئے بہانے سے یہ بات کی تو وہ شرما کر بولی کہ میں اپنی ماں پر گئی ہوں، میری ماں کے بھی بہت کم اور گولڈن سنہری سے بال تھے۔ میں نے ارمینا کو دیکھ کر رہ گیا، یعنی وہ اس کے لیے بھی پھٹکری کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ میں نے ضد ہو کر ارمینا سے براہ راست پوچھنا چاہا، مگر وہ رات کا کھانا بنانے کا بول کر اٹھ کر چلی گئی۔ میں اس بار بھی الجھا ہوا سا بیٹھا رہ گیا۔ ارمینا کے معلومات میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا اور میں اب اچھا خاصا الجھا ہوا لینے لگا۔ اس کی ان حرکات کی وجہ سے میں اسے الجھنے لگا اور اکثر چھوٹی چھوٹی بات پر منہ بنا لیتا تھا۔ ارمینا میرے رویے کی تبدیلی پہ پریشان رہنے لگی۔ جب میرا مزاج زیادہ بگڑنے لگا تو ارمینا بہت پریشان ہو گئی اور وہ میری خوشی کے لیے سب کرنے لگی، مگر میرے دل میں جو بات اٹک چکی تھی وہ نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے اس کا روزانہ رات کو پھٹکری لے کے باتھ روم میں بند ہو جانا چبھنے لگا تھا اور میں اس بات کا برملا اظہار بھی کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے میں نے محسوس کیا تھا کہ ارمینا بہت شرمندہ سی رہنے لگی تھی، مگر مجھے حیرت تھی کہ اس نے وہ سب کرنا چھوڑا نہیں تھا۔ ہمارے درمیان باقی سب نارمل ہو چکا تھا، ہمارے ازدواجی تعلقات بھی بہتر ہو گئے تھے، اور سچ تو یہ تھا کہ ارمینا نے مجھے ہر قسم کا سکھ دیا ہوا تھا۔ وہ بہترین اور مکمل لڑکی تھی۔
اس میں کوئی کمی نہیں تھی. میں ہر وقت ٹوکنے کی وجہ سے اس نے پھٹکری لے کے باتھ روم میں بند ہونا بھی چھوڑ دیا تھا. مجھے لگا شاید واقعی اس کا کوئی مسئلہ تھا جو اب نہیں رہا اور اب سب ٹھیک ہو چکا ہے. مگر ایک روز میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی. میں اپنے معمولات سے 2-3 گھنٹے پہلے گھر پہنچ گیا. موسم خوشگوار تھا، اس لیے میری اماں باہر چارپائی بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی. میں بھی اپنی ماں کے پاس ہی لیٹ گیا. اماں نے میری طبیعت کا سنا تو میری بہن سے چائے بنا کر لانے کو کہا. میں نے ارمینا کا پوچھا تو میری ماں نے مجھے بیزاری سے سر جھٹکتے ہوئے جو بات بتائی وہ میرے اعصاب کو جھٹکا لگا گئی تھی. اماں بول رہی تھی کہ ارمینا باتھ روم میں ہے اور وہ روزانہ تمہارے آنے سے 2 گھنٹے پہلے ایسے ہی باتھ روم میں بند جانے کیا کرتی رہتی ہے. عجیب لڑکی ہے جو نہانے میں اتنا زیادہ وقت لینے لگی ہے. میں تو ہکا بکا رہ گیا تھا. میرا اندازہ غلط تھا. ارمینا نے وہ کام چھوڑا نہیں تھا بلکہ وہ صرف میرے اطمینان کے لیے وقت تبدیل کر چکی تھی. میں سر پیٹ کر رہ گیا. میں یہ بات نظر انداز بھی نہیں کر پا رہا تھا. جانے کیوں مجھے ارمینا کی حرکت مشکوک سی لگنے لگی تھی. حالانکہ وہ بس پھٹکری لے کے باتھ روم میں جاتی تھی. میں نے سن رکھا تھا کہ پھٹکری کا استعمال جادو ٹونا کرنے والے بھی کرتے ہیں. مجھے لگا ارمینا بھی کچھ ایسا کرتی ہوگی. مگر وہ باتھ روم میں جا کر کیوں کرتی تھی؟ وہ نمازی لڑکی تھی. مجھے اپنی سوچ پہ خود شرم آئی کہ میں اسے جادو کرنے والی لڑکی سمجھ رہا تھا، حالانکہ اسے ہم پر یا کسی پر بھی جادو کرنے کی کیا ضرورت تھی. مگر اب میں ہر حال میں راز جان لینا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا. میں ایک روز اپنے بہترین دوست کے بار بار بلانے پر اس سے ملنے گیا، مگر وہاں بھی میں اسی بات پر الجھا سا بیٹھا رہا تھا. میرے دوست نے مجھے پریشان دیکھا تو ہمدردی سے سوال کرنے لگا. وہ میرا بہت اچھا دوست تھا اور شادی سے پہلے بھی میں اس سے اپنی ہر بات کر لیا کرتا تھا. اس کے سوالات پر میں نے اسے ارمینا کے بارے میں سب بتا دیا. میرا دوست سب سن کر ٹھٹک گیا تھا. میں پریشانی سے بولا کہ میری بیوی بظاہر بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ آج تک یہی کام دہراتی ہے جو مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے. مجھے خوف ہے کہ اسے کوئی سنجیدہ مسئلہ ہوگا. میں بس اتنا جاننا چاہتا تھا اگر وہ کسی مشکل کا شکار ہے تو مجھے بتائے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں، اس کا علاج کروا سکوں. اس کا اگر میڈیکل پر یقین نہیں تھا تو یہاں بہت سے حکیم بھی موجود تھے. میں دیسی علاج بھی کروا سکتا تھا، مگر ارمینا کی جھجک اور دوری مجھے اس کے لیے فکر مند کرتی تھی. تب میرے دوست نے میرا مسئلہ سن کر گہرا سانس بھرا اور بولا کہ شاید میں سمجھ گیا ہوں اصل بات، لیکن تمہیں میرے منہ سے وہ بات سننا اچھا نہیں لگے گا. مگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو میں سچ بتا دیتا ہوں. میں اپنے دوست کی بات پر ٹھٹک گیا اور بے تابی سے اس سے سوال کرنے لگا. میں ہر حال میں سچ جاننا چاہتا تھا اور میری ضد پر میرے دوست نے جو انکشاف کیا وہ میری روح کے پرخچے اڑا گیا. میں جو سوچتا تھا ارمینا کو ہر حال میں قبول کروں گا، اس بات پر سب دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ وہ بات ہی ایسی تھی جو کوئی بھی غیرت مند سننا پسند نہیں کر سکتا، اور اگر سنتا تو ایسے ہی پاگل ہو جاتا. میں ساکت سا اپنے دوست کے پاس بیٹھا رہا اور وہ مجھے مختلف مشورے دیتا صبر کی تلقین کرنے لگا. میں اڑے ہوئے حواس کے ساتھ گھر پہنچا تھا تو ارمینا سامنے موجود تھی. اس کی مسکراتی حسین صورت دیکھ کر مجھے اس کے دھوکے پر شدید غصہ آیا تھا. مجھے بار بار اپنے دوست کے الفاظ یاد آنے لگے جو بولا کہ پھٹکری کا استعمال عرب کی لڑکیاں بہت زیادہ کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنا کنوارا پن شادی سے پہلے کھو دیتی ہیں اور پھر پھٹکری کے استعمال سے ہی کنوارا پن حاصل کر کے اپنے شوہر کے قریب جاتی ہیں. میرا دوست بھی جانتا تھا کہ میری بیوی عرب کی لڑکی ہے. اس سچ نے مجھے بے جان کر دیا تھا. میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا جب ارمینا کاموں سے فارغ ہو کر نہائی دھوئی سی میرے پاس پہنچی. میں نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بولا کہ میں تمہارا دھوکہ ساری زندگی یاد رکھوں گا. تمہارا اصل چہرہ اتنا مکروہ ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. تم نے اپنے کردار کی سیاہی چھپانے کے لیے مجھے اندھیرے میں رکھا اور پھٹکری استعمال کرتی رہی. میرے الفاظ نے ارمینا کو بالکل ساکت کر دیا. میں مزید کوئی نرمی برتنے کو تیار نہیں تھا. مجھے ایک بد کردار لڑکی کا ساتھ قبول نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی اور ارمینا چپ سی ہو گئی. میرے طلاق دینے کے 2 دن بعد وہ واپس سعودیہ لوٹ گئی، مگر ایک خط لکھی جس میں سچ درج تھا کہ کچھ عرصہ پہلے سے میرے جسم سے بدبو آنے کا مسئلہ ہونے لگا تھا، جس پر مجھے تمہارے قریب جانے سے جھجک ہوتی تھی اور میں کسی کو بتائے نسخے کے مطابق پھٹکری رگڑ کر خود کو بدبو سے پاک کرتی تھی. میں با کردار لڑکی ہوں اور اس کا اللہ گواہ ہے. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ خط پڑھ رہا تھا. مجھے اپنے عمل پہ بری طرح پچھتایا
کہ کاش میں ارمینا سے نکاح ہی نہ کرتا، مجھ جیسا کمظرف شکی انسان اس نیک لڑکی کے قابل نہیں تھا، یا کاش اسے پاکستان میں ہی نہ بلاتا، کیونکہ پاکستانی دوست کی گھٹیا بات نے مجھے اتنا پاگل کیا تھا کہ میں نے اپنی نیک صرف معصوم بیوی کو طلاق دے دی۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔